السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 60، عقوبات قدریہ کی ذیلی اقسام۔ دو طرح کی عقوبات تھی نا، سزائیں۔ ایک کون سی تھی؟ شرعیہ، اور دوسری قدریہ۔ کونیہ نے اس کو قدریہ ہی کہی ہے، جس کو قدر اور ایک اندازہ، اور اس کے کئی ایک وضاحتیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ عقوبات قدریہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عقوبت قلوب، یہ نفوس انسانی کے لیے ہے جو انسان کے قلب سے وابستہ ہے، یعنی دل سے وابستہ ہے، ایسی سزا جس کا تعلق دل سے۔ دوسری عقوبت ابدان اور اموال، جسم اور مال کے ساتھ وہ وابستہ ہے۔ جو عقوبت قلوب کے لیے ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مثبت غم و الم کی شکل میں ہے، یعنی دل کی سزائیں کیا ہیں؟ غم و الم۔ کبھی سوچا ہم نے یہ جو موڈ آف رہنا، اداس رہنا، غمگین رہنا، پریشان رہنا، ہم اپنے آپ کو قابل رحم سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بھی سزا کی ایک قسم ہو سکتی ہے۔ اس کی ضرب قلب پر پڑتی ہے۔ دوسری وہ جس سے اس کا وہ مادہ ہی منقطع ہو جاتا ہے، جس سے قلب کی حیات اور اصلاح وابستہ ہے۔ دل ایک زمین کی طرح نا، تو زمین پر اگر پانی اور نمی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ اگتا ہے، اور اگر وہ خشک ہو جائے تو بنجر، یعنی بے حسی، کچھ ہے ہی نہیں، کوئی امنگ ہی نہیں، کوئی امید ہی نہیں، اور کوئی خیر کے ارادے ہی نہیں، کوئی نیت ہی نہیں، کچھ کرنے کا جذبہ ہی نہیں۔ یہ مادہ جب منقطع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جگہ اس کی ازداد پیدا ہو جاتی ہیں، اپوزٹ چیزیں آ جاتی ہیں۔ دل میں اگر وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے تو پھر کیا آ جائے گا؟ وہ آ جائے گا جو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں سمجھنے کی بات ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ دوسری چیزیں آ جائیں گی، یعنی اوور پاور کر جائیں گی، ان کی کثرت ہو جائے گی۔ ان دو قسم کی عقوبتوں میں سخت ترین عقوبت قلوب کی عقوبت ہے۔ دل کی سزا سب سے بڑی سزا ہے، اور قلوب کی عقوبت ہی عقوبت ابدان کی اصل اور جڑ ہے، اور جسم بھی بیمار اسی کے تابع ہوتا ہے۔ قلوب کی عقوبت اگر قوی، بھاری اور شدید ہو جائے تو وہ قلب سے متجاوز ہو کر جسم تک اس طرح پہنچ جاتی ہے جس طرح بدن کی تکلیف قلب تک سرایت کر جاتی ہے، یعنی وائس ورثہ ہو رہا ہوتا ہے۔ دل پہ اتنا شدید غم لگا کہ دل بھر گیا، اور وہ بھر کے جب سپل آؤٹ ہوا تو اس کا اثر کہاں چلا گیا؟ پوری باڈی میں۔ بالکل اسی طرح جب جسم پر کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے؟ تو دل پہ کچھ لگتا ہے تو باہر آتا ہے، باہر لگتا ہے تو دل پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نفس انسانی جب جسم سے جدا ہوتا ہے، کب؟ تو عقوبت کا تعلق اور اس کے احکام کا رشتہ نفس سے قائم ہو جاتا ہے۔ اس وقت عقوبت قلب کا ظہور پوری قوت سے ہو جاتا ہے، اور بالکل علانیہ اس کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ اسی عقوبت کا نام عذاب قبر ہے۔ اس وقت عذاب قلب کو برزخ سے وہ نسبت ہوتی ہے جو عذاب ابدان کو اس دنیا سے نسبت ہے۔ یعنی موت کے وقت سب سے زیادہ غم کس کو ہو سکتا ہے؟ موت کے وقت سب سے زیادہ غم کس کو ہو سکتا ہے؟ مرنے والے کو۔ مرنے والے کو کیا غم ہو سکتا ہے؟ دوزخ کا خوف؟ جی ہاں، دنیا چھوڑنے کی حسرت، زندگی کو صحیح معنوں میں استعمال نہ کرنے کی حسرت، اور دنیا چھوڑنے کا غم۔ آگے جو آخرت میں جس طرح کے فرشتے نظر آئیں گے ان کو دیکھ کر، اور وہ جو خبر لے کر آئیں گے، اگر تو اچھی خبر ہے تو پھر غم نہیں ہوگے، لیکن اگر وہ بری خبر ہے اور فرشتے جو ہیں وہ بہت ہی بھیانک شکل میں آئے تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ یہ غم ہمیں اب کیوں نہیں لگ جاتا؟ دیکھیں، ہم ہر لمحہ فوت ہو رہے ہیں۔ ایک لمحہ صرف ایک بار ملتا ہے، ایک دن بس ایک بار ملتا ہے، دوسری بار نہیں ملنا۔
ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ آج کے دن کو ہم صرف کس میں گزار دیں؟ بیکار چیزوں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، اور یا ماضی کو سوچتے یا مستقبل کو سوچتے، اور آج کا دن کرے کچھ نہ. جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی نا کہ انسان کی بھی بہت عجیب تضادات ہیں. مال کمانے کے لیے صحت برباد کرتا ہے، پھر صحت بچانے کے لیے مال برباد کر دیتا ہے. آخر میں ہاتھ میں کیا رہ جاتا ہے؟ کیا چھوڑ کے جاتا ہے اور کیا لے کر جاتا ہے؟ زندگی میں یقین نہیں ہوتا موت کا، جبکہ ہم ہر لمحہ مر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو لوگوں کا ان کے عمل ہے نا. ہمیں تو اس بات کے لیے نہیں کہا گیا کہ ہم لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں کو یا ان کے ایسے عمل ہے کہ جو چھپ کے کرتے ہیں یا علانیہ بھی کرتے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ فکر خود اپنے عمل کی. دیکھیں ساری دنیا بھی بری ہو جائے نا، اگر ہم سرخرو ہو گئے تو پار لگ گئے، اور اگر ساری دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو مشکل وہاں ہوگی. جو کچھ بھی سیکھیں اپنے لیے سب سے پہلے سیکھیں کہ مجھے تبدیلی کرنی ہے اپنے اندر. جب آپ کے اندر آ گئی تو آپ دوسروں میں بھی لا سکیں گے. جو چیز ہم اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہیں سکھا سکتے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت اور سمجھ دے جو واقعی ہمارے دل کو بدل دے اور دل کے ساتھ پھر اپنے عمل اور باقی چیزوں میں تبدیلی کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.